کورونا گردی کے خلاف پاکستان نے وہ کر دکھایا جو کوئی اور نہ کر پایا۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ میں برملا اعتراف سامنے آیا ہے۔ وال سٹریٹ جرنل نے یہ کہا کہ ہمسایہ ممالک ایران اور بھارت میں کورونا کیسز میں تشویشناک حد تک اضافہ دیکھا گیا۔ 22 کروڑ آبادی والے ہی برازیل میں 27 لاکھ کیسز، 92,000 ہلاکتیں، لیکن پاکستان کے کیسز 3.25 لاکھ کے لگ بھگ، ہلاکتیں بھی تقریباً 6,000، لیکن کمال کر دکھایا پاکستان نے۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے مکمل لاک ڈاؤن سے متعلق WHO کا مشورہ مسترد کر کے سمارٹ لاک ڈاؤن کا درمیانی راستہ نکالا۔ لاک ڈاؤن اب سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں کھولنے پڑیں گی چیزیں۔ میرے سے اگر وہ پوچھ لیتے صوبے تو میں کبھی اس طرح کا لاک ڈاؤن نہ ہونے دیتا۔ آپ کو پورا لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے، اس لاک ڈاؤن کو کم کرنا شروع کریں۔ ہم نے یہ جو آج فیصلہ کیا ہے لاک ڈاؤن کو کھولنے کا، یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر لوگ بڑی مشکل میں ہیں۔ اس وقت 6 لوگ ایک کمرے کے اندر گھسے ہوئے ہیں، میں ان کو کہوں لاک ڈاؤن ہو جاؤ، نہ کھانا میں ان کو پہنچا سکتا ہوں، نہ کچھ دے سکتا ہوں۔ اب وہ رسپانس جو کرنا چاہیے تھا اب وہ ہم کر رہے ہیں۔ یہ لاک ڈاؤن ڈنڈے سے مینٹین نہیں ہوگا۔ اگر یہ ہمارا لاک ڈاؤن کامیاب ہوتا ہے، جتنی جلدی کامیاب ہوتا ہے اتنی جلدی ہم واپس اپنے کاروبار کھڑے کر سکتے ہیں۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا۔ اور ناظرین، ایک وقت ایسا بھی آیا جب سیاستدان، ڈاکٹرز اور ماہرین نا امید ہو گئے تھے، مریضوں کے علاج کے لیے جگہ اور وسائل بھی کم پڑنے لگے تھے۔ ایسے میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت ملک بھر میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 25,000 رہ گئی ہے، جبکہ انفیکشن کی شرح 25% سے کم ہو کر 4% رہ گئی ہے۔ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر پروفیسر اکرم صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آج سے 1-1.5 مہینہ پہلے جب ہم یہ ڈسکشن کرتے تھے کہ شاید اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوگا کہ ہمارا میڈیکل سسٹم، ہمارا ہیلتھ سسٹم کولیپس کر جائے گا، ہمارے پاس اسپتالوں میں جگہ کم پڑ جائے گی، لیکن آج صورتحال الحمدللہ برعکس ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ، یہ لاک ڈاؤن کام کر گیا یا سائنٹیفک ریزن کچھ اور ہے؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، ڈیفینیٹلی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا، اور ہمارا جو آر فیکٹر 2.5 پہ تھا، 2.5 پہ تھا، جو کہ بہت ہی زیادہ جو ایک ٹرانسمیشن کو انڈیکیٹ کرتا ہے، وہ اس وقت 0.5 سے بھی کم ہے۔ 1 سے کم ہونا اس کا بہت اچھی چیز ہے، تو وہ آدھے پوائنٹ سے کم ہے۔ اور میں اس میں جو مین فیکٹر ہے جو آپ نے سوال کیا، وہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 50% ایسا فیکٹر ہے جس کا ہمیں نہیں پتا کہ کیا وجہ ہے۔ پوری دنیا یہ سٹرگل کر رہی ہے یہ ڈھونڈنے کے لیے کہ کیا وجوہات ہیں۔ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کو کریڈٹ جانا چاہیے، کیونکہ انہوں نے جو بھی کیا ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کافی حد تک یہ کنٹرول ہوا، چاہے جو اسمارٹ لاک ڈاؤن تھا یا کسی قسم کا ٹرانسمیشن کم ہوئی جو بھی کرنے سے۔ دوسرا جو موسمی تبدیلی آئی، دیکھیں آج ہی ہمارا میرا اپنا ریسرچ پیپر پبلش ہوا ہے یورپ سے، بہت بڑا ایک جرنل ہے، یورپین جرنل آف انفیکشس ڈیزیزز، اور اس میں ہم نے یہی شو کیا، میٹا انالیسس تھا جو بہت سارے ملکوں کا انالیسس تھا، تو اس میں یہ شو کیا کہ گرم ممالک میں ٹرانسمیشن اس کی کافی حد تک کم ہو جاتی ہے، اور ایک دم کم ہو جاتی ہے جب گرم ممالک میں گرمی زیادہ ہوتی ہے۔ اور دوسرا جب موئسچر زیادہ ہوتا ہے تو اس سے بھی یہ کمی آ جاتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈراپلیٹ جو ایروسولز ہوتے ہیں، جن کو ہم بہت چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں جو ہماری تھوک کے ساتھ نکلتے ہیں منہ سے بولنے میں، چھینک مارنے سے، وہ 0.5 مائکرون سے کم ہوتے ہیں، تو ان کا ویلوسٹی ایک بندے سے دوسری بندے جانے کی بہت تیزی سے، وہ تقریباً چند سیکنڈ میں تقریباً 8-9 فیٹ طے کر لیتے ہیں ڈسٹنس۔ لیکن جب برسات کا موسم ہوگا، جب بارشیں زیادہ ہوں گی، جب موئسچر زیادہ ہوگا، تو وہ ہیوی ہو جاتے ہیں، تو اتنی تیزی سے ٹرانسمیشن نہیں کر سکتے، وہ بیٹھ جاتے ہیں زمین پہ یا مختلف سرفیسز پہ۔ تو کچھ یہ وجہ ہے، کچھ وجہ یہ بھی ہے کہ ہم الحمدللہ کہ ہم کیونکہ مسلمان ہیں، ہم ظاہر ہے صفائی ہماری نصف ایمان ہے، اور ہماری عورتیں زیادہ تر گھر میں رہتی ہیں، تو 50% جو ورک فورس ہے وہ تو ہماری ہیں ہی عورتیں جو گھر پہ رہتی ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی ٹرانسمیشن بیہیویئرل ہمارا ایک نیچرلی وہ کم ہوتی ہے۔ تیسری ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم جو ہیں خود کیونکہ BCG ویکسینیشن ہم نے تقریباً سب کو ہوئی ہوتی ہے بچپن سے ٹیوبرکلوسس کی خاطر،
تو اس کی بھی ایک وجہ سامنے آ رہی ہے جس کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، اور ہماری ریکمنڈیشن ابھی آئی تو نہیں، شاید وہ آ جائے گی کہ 50 سال کے بعد BCG ویکسینیشن کیوں نہ دوبارہ لگا دی جائے، یا جن کو نہیں لگی ان کو لگا دی جائے، کیونکہ وہ ٹی سیل میڈیٹڈ امیونٹی دیتی ہے جس کو ہم انیٹ۔ ڈاکٹر صاحب کیا ایسی سچویشن میں یہ کہنا درست ہوگا، کیونکہ پہلے پریڈکشنز کچھ اس طرح سے کی جا رہی تھی کہ اگست، سپتمبر، اکتوبر میں کورونا مزید زیادہ شدت سے سر اٹھائے گا، کیا اب یہ کہنا درست ہے کہ پیک ٹائم آ کر کورونا کا گزر چکا، اب یہ خاتمے کی جانب جا رہا ہے؟ نہیں، یہ کہنا بہت قبل از وقت ہوگا، ابھی بھی اس وقت بھی موجود ہے کرونا، اور ابھی نئے کیسز بھی ہو رہے ہیں، ہم روز دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت ڈیتھس بھی ہو رہی ہیں، چاہے ان ڈیتھس کی شرح کافی کم ہو گئی ہے، وہ 1 درجن ڈیتھس رہ گئی ہیں پورے دن میں، کہیں پہ ہم 1 گھنٹے میں 3 اموات ہو رہی تھیں، تو لیکن اس کا پوٹینشیل موجود ہے۔ دیکھیں جب تک آخری کیس بھی رہتا ہے ہمارے معاشرے میں تو اس کی ٹرانسمیشن کا پوٹینشیل موجود ہے، اور اس لیے ہمیں بہت زیادہ کیئرفل ہونا پڑے گا۔ ابھی دیکھیں جو عید پہ ہوا، جو عید القربان پہ ہوا، قربانی کی عید پہ ہوا، عید الاضحیٰ پہ، اس کا ابھی افیکٹ نہیں آیا، اگر اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا افیکٹ ہوا ہو، لیکن اس کا افیکٹ ہم دیکھیں گے ہفتے یا 10 دن بعد۔ لیکن سب سے بڑا جو چیلنجنگ وقت ہمارے لیے آ رہا ہے وہ اس وقت محرم آ رہا ہے، کیونکہ محرم میں مجالس ہوتی ہیں اور بہت لمبی مجالس ہوتی ہیں، اور اس میں تعزیے بھی نکلتے ہیں، جلوس بھی نکلتے ہیں، اور وہ بہت کلوز کانٹیکٹ ہوتا ہے۔ اگر ہم نے محرم میں یہ کنٹرول نہیں کیا تو بہت زیادہ پیک خدا نخواستہ یہ آ سکتی ہے۔ اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت ہمیں اور بھی زیادہ ضرورت ہے، پہلے سے بھی زیادہ، کیونکہ آگے پھر سردی بھی آنا شروع ہو جائے گی، اور سردی میں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو سرد ممالک ہیں وہاں پہ یہ ایک دم پھیلتا ہے تیزی سے یہ وائرس۔ سم ہاؤ یہ چیزیں ابھی ہم سمجھ رہے ہیں، شروع پہ ہمیں ان چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اب ڈیفینیٹلی جو سب سے گرم ممالک ہیں ان میں ان کی شرح کم ہو رہی ہے، جو سب سے سرد ممالک ہیں ان میں یہ شرح زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک چیز مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ایران کے اندر اب چونکہ کورونا وائرس کی سیکنڈ ویو آئی ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر 200 پونے 200 ہلاکتیں معمول کے مطابق ہو رہی ہیں، ایران کا موسم بھی تقریباً پاکستان جیسا ہے، کیا مختلف ہے وہاں پر پاکستان سے؟ دیکھیں ایران کا جس ایریا میں ہے وہ تھوڑا سا سردی والا ایریا ہے، پہاڑی ایریا ہے، جہاں پہ زیادہ ان کی شرح، جو ان کے پلینز ہیں جہاں پہ زیادہ گرمی ہے وہاں پہ اس کی شرح ابھی بھی اتنی کم ہے قدرے۔ اور انڈیا میں دیکھ لیں تو انڈیا کا سچویشن اور ہے، جہاں بہت زیادہ اس نے تباہی مچائی، وہاں پہ جب یہ سپل اوور ہو کے یہ بیماری گاؤں میں چلی گئی، دیہی علاقوں میں چلی گئی۔ پاکستان میں ایک اچھی چیز یہ ہے کہ یہ بڑے شہروں تک زیادہ تر محدود ہے بخاری بیماری، جو بڑے شہر لائک پنڈی، پشاور، اسلام آباد، پنجاب میں لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ اور کراچی اور حیدرآباد، جب یہ خدا نہ خواستہ جب دیہی علاقوں میں چلی جاتی ہے، گاؤں میں چلی جاتی ہے، جیسے انفیکٹ انڈیا نے جب تک کنٹرول تھوڑا بہت کیا وہ جب بڑے شہروں میں تھی، جب ان کے گاؤں میں گئی تو گاؤں میں اس کا کنٹرول ہمارے لیے بھی بہت مشکل ہوگا اگر یہ خدا نہ خواستہ ٹرانسمٹ ہوئی گاؤں میں تو، کیونکہ یہ اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے پاپولیشن ڈینسٹی سے۔ پاپولیشن ڈینسٹی جب زیادہ ہوگی تو اس کی کمیونیکیشن زیادہ ہوگی، لیکن گاؤں میں کیونکہ انڈیا کے گاؤں بھی بہت بڑے بڑے گاؤں ہیں، وہاں کی آبادی بھی بہت بڑی ہے، اس لیے جب اس نے اسپل اوور ہوئی شہروں سے گاؤں میں تو گاؤں میں ظاہر ہے ہیلتھ کی فیسلٹیز بھی نہیں ہیں، اور گاؤں میں SOPs کی امپلیمنٹیشن بھی بہت مشکل ہوگی اس کی پریونشن کی، تو اس لیے وہ اللہ نہ کرے کہ یہ ہو، جس کا ہمیں خطرہ ہے کہ یہ عید جو ابھی گزری ہے اس پہ اور اب محرم پہ کہ وہاں ایسا نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب ابھی جو سچویشن ہے سلیکٹو لاک ڈاؤن کو ختم کرنے کا، یہ جو سامنے تجویز آ رہی ہے، اور خاص کر پنجاب کے اندر سمارٹ لاک ڈاؤن کو ختم بھی کر دیا گیا، میں ابھی اس سے بات بھی کر رہی تھی، کیا یہ قبل از وقت ہے؟ کیا یہ درست ہے اتنی جلدی اداروں کو کھول دینا، بحال کر دینا کاروبار کو؟ ابھی کیا 1-1.5 ہفتہ عید گزرنے کے بعد انتظار کرنا چاہیے تھا؟ یہ فیصلہ درست ہے ابھی؟ دیکھیں چھوٹی عید جو گزری عید الفطر، اگر آپ کو یاد ہو تو وہاں پہ ٹرانسمیشن ایک دم ایکسلریٹ کی، اور اس ٹرانسمیشن کا افیکٹ آیا 2 سے 3 ہفتے بعد عید کے، ظاہر ہے یہ انکیوبیشن پیریڈ ہے، تو وہ ایک ایسا وقت تھا کہ جہاں پہ ٹرانسمیشن بہت زیادہ ہوئی اور ایک دم ایکسلریٹ کی، اور پھر جب وہ کیسز ختم ہو گئے اب تو ہم اپنی نیچرل
ट्रांसमिशन पे चले गए, जो कि लो ट्रांसमिशन है हमारी कंट्री बिकॉज ऑफ द वेदर, बिकॉज ऑफ आर BCG वैक्सीनेशन, बिकॉज ऑफ क्लोरोक्विन यूज इन मलेरिया, एंड जेनेटिकली अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्रोटेक्टेड. तो डेफिनेटली अभी इस ईद का इट्स टू प्रीमेच्योर, और मैं समझता हूँ कि अभी सिलेक्टिव लॉकडाउन रहने चाहिए. और मैं समझता हूँ मुहर्रम क्या जो SOPs हैं वो हमें उनसे नेगोशिएट करने चाहिए अहले तशरीह से, और उनको भी इस चीज़ का मार्जिन देना चाहिए कि इस दफ़ा मुहर्रम वो भी डिफरेंटली मनाएं. ये बहुत ज़रूरी होगा. और मैं ये समझता हूँ कि जब तक अगर हुकूमत ये चाहती है कि ये इसको ख़त्म करें लॉकडाउन, तो उसको फिर सैम्पलिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी और रैंडमाइज सैम्पलिंग करनी पड़ेगी. हम सैम्पलिंग इतनी कम कर रहे हैं इस वक्त कि उससे हमें ये कहना मुमकिन नहीं है कि इस वक्त पॉपुलेशन में किस कदर कितनी वबा ये है. हम सिर्फ इसको इस बेस पे कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में कितने लोग आ रहे हैं या बुखार कितनों को हो रहे हैं, टेस्ट कितने करा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि टेस्टों की शरह भी तकरीबन 10% है. जिस तरह हमारी कैपेसिटी 100% थी, आज भी अगर हम टेस्ट ज्यादा करेंगे तो हम ज्यादा केसेस देखेंगे. तो इसलिए देखें, अगर कोई दुकानें किसी मोहल्ले को खोलना चाहते हैं हम, तो फिर उधर कम से कम हम रैंडमाइज सैम्पलिंग 1000 बंदे की 2000 बंदों की करें, ताकि हमें पता लगे कि पॉपुलेशन में ये किस कदर है इस वक्त की बीमारी. डॉक्टर साहब, आपका ये कहना है कि सिलेक्टिव लॉकडाउन को अभी खत्म नहीं करना चाहिए, मुहर्रम के हवाले से खासकर गौर करना चाहिए, रैंडम सैंपलिंग होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि केसेस जितने ज्यादा टेस्ट होंगे उतने ज्यादा ही सामने हकीकी तौर पर दादोशुमार आ सकेंगे. प्रोफेसर जावेद अकरम साहब, आपने वक्त दिया, शुक्रिया.